سورۃ الجمعہ کی مدنیہ. سورۃ الجمعہ 62 نمبر کی سورت ہے. اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورۃ الجمعہ کی آیات سورۃ الجمعہ کے مضامین کا تجزیہ. آیت نمبر 1 سے لے کے 4 میں اجتماع جمعے کی حکمت، قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور اس کی اہمیت. آیت نمبر 5 سے لے کے 8 میں تورات سے متعلق ذمہ داریوں سے یہودیوں کے اعراض اور اس کی وجہ بیان کی گئی. آیت نمبر 9 سے لے کے 11 میں احکامات اور آداب جمعہ بیان کیے گئے ہیں. اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، جو کہ بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، جو ان کے سامنے اس کی آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں. اور ان سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اور ان میں سے دوسروں کی طرف بھی ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہی غالب حکمت والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. ان لوگوں کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی، پھر انہوں نے حکم برداری نہیں کی، ایسے گدھے کی طرح ہے جس پر بہت سی کتابیں لدی ہوں. جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیسی بری مثال ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ آیت بہت اہم ہے. مثل الذین حملوا التورات، اگر اس کی جگہ آپ کہہ دیجئے مثل الذین حملوا القرآن، کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا اور انہوں نے اس قرآن پہ عمل نہیں کیا، صرف اس کو جو ہے اپنے اوپر ایسے لاد لیا جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دینے سے گدھا جو ہے وہ انسان عالم نہیں بن جاتا. اسی طریقے سے کسی دلہن کے سر پہ سے قرآن گزار دینے سے دلہن کی نصیب اچھے نہیں ہو جاتے. اسی طریقے سے قرآن خوانی میں پڑھ کر لوگوں کے لیے صحیح طور پر دعائے مغفرت نہ کرنے سے قرآن کا ثواب انہیں نہیں پہنچ جاتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے بہت سی کتابیں آپ گدھے پہ لاد دیں اور وہ عالم نہیں بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انسان کو یہی بتا رہا ہے کہ ان کی مثال گدھے کی سی ہے. کہہ دو کہ اگر یہود اگر تمہارے دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے نہیں، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی آرزو کرو. یہ لوگ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے ان کے اعمال کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کے سے انجام دے چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہہ دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو وہ تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم کو پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کے پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جو تم کرتے رہے ہو. یہ کتنی اہم آیات ہیں جن کو ہم اس وقت ترجمے کے ذریعے صرف پڑھ رہے ہیں. مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان جاؤ. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو خوب بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. اور جب یہ لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا دیکھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں.
کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون مدنیہ 63 نمبر کی سورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے نبی، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ گواہ ہے کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یقیناً یہ کام بڑا برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ پہلے تو یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اور جب تم ان کے متناسب اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب ان کی گفتگو کرتے ہو تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، گویا یہ لکڑیاں جو دیواروں سے لگا دی گئی ہیں، بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو بلا سمجھتے ہیں۔ یہی دشمن ہیں، ان سے ڈریں، اللہ ان کو ہلاک کرے کہ کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو منافق لوگ ہیں بڑے ہی ہینڈسم، بڑے لمبے چوڑے، آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ واہ کیا بلڈ ہے ان کی، کیا سمارٹ لوگ ہیں یہ، کیا زبردست وہ ہے، مگر اندر سے کیا ہے، پھوکے ہیں۔ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، یہ امیر لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، دنیا کی ہر آسائش ہے، وہی سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہیں، وہی سب سے زیادہ مصیبت میں ہیں، وہی سب سے زیادہ انہی کی نیندیں نہیں آ رہی ان کو، ان کے پاس کمرے ہیں، پلنگ ہیں، چیزیں ہیں، مگر وہ بے چین ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو منافق لوگ ہیں ان کی باڈی کو مت دیکھو، ان کی پرسنالٹیوں کو دیکھو، کیا بات کرنے کا سٹائل، کیا اٹھنے کا سٹائل، کیا چلنے کا سٹائل، مگر جب اندر سے دیکھو تو یہ بالکل پھوکے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اللہ اس کا رسول نہیں ہے اور ان کے پاس ایمان اور یقین نہیں ہے۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اور رسول کے پاس چلیں، وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے تو سر ہلا دیتے ہیں، اور ان کو دیکھو کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا رسول میرے لیے دعا کریں گے، چھوڑو بھائی ہم خود ہی کر لیں گے اپنے لیے دعا۔ یہ حالت ہے آج کل مسلمانوں کی بھی۔ تم ان کے حق میں دعائے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں ہے، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، اللہ نہیں مغفرت نہیں دے گا ان کو۔ یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن منافقین سمجھتے ہی نہیں۔ اب یہاں دیکھیے کہ کچھ لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے، جو غریب صحابہ کرام تھے، فقراء صحابہ کرام تھے، اور وہ ہر وقت قرآن سیکھتے تھے اور سکھانے کے لیے اپنے پاس جو ہے نا لوگوں کو سکھاتے بھی تھے، مگر ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا تھا کہ اگر حضور کے پاس کچھ صدقہ خیرات وغیرہ آ جاتی تھی تو حضور ان کی ویلفیئر میں خرچ کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے جو قرآن پڑھانے والے لوگ ہیں وہ لوئسٹ پیڈ لوگ ہیں آج، اگر ہم ان کو پیسے دیتے ہوئے جان جلتی ہے ہماری کہ ہے اب انہیں کیوں پیسے دیں، ان کے پاس اپنا نہیں ہے، یہ مفت قرآن نہیں پڑھا سکتے، یہ مفت میں کام دین کا نہیں کر سکتے،
تو یاد رکھیے کہ جس طرح سے آپ کو پیٹ لگا ہوا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اور جس طرح سے آپ کے وقت کی قیمت پیسہ ہے تو اسی طریقے سے ان کی بھی ضرورتیں اور ان کی بھی قیمتوں کا وہ پیسہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہے نا اصحاب صفہ والے لوگ، ان کے لیے جب کہا جاتا تھا کہ بھائی ان کی ویلفیئر کے لیے کوئی صدقہ جاریہ میں ان کو ایک ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسپانسر کر دے، تو وہ لوگ کہتے تھے بھائی ہم نہیں کر رہے، اور وہ لوگوں کو بھی کہتے تھے بھائی مت کرو، ان کو اگر اللہ میاں نے کھلانا ہوتا تو خود کھلا دے، ہم کیوں دیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ غریب ہو گیا ہے، ہم لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، ہم کیوں دیں، ہم تو نہیں دے رہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں، یہ نہیں دے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزی کا انتظام خود رکھا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا تو آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ آپ پہ احسان کر رہا ہے کہ آپ کی روزی میں اس نے نیک لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی روزی میں نیک لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو خوش قسمت آپ اپنے آپ کو سمجھیں، ورنہ آج کل جو ہے وہ کسی نیک بندے کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں جتنی کنجوسی آتی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے، نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت تو اللہ ہی کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ مومنوں، تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ آپ دیکھیے آج ہم اپنا پیسہ کما رہے ہیں، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کمائے چلے جا رہے ہیں، کمائے چلے جا رہے ہیں، اور اپنی فکر ہی نہیں کر رہے، ہم فکر ہی نہیں کر رہے اپنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہماری فکر بھول گئے ہم اپنے آپ کو، تو آخرت میں ہم تھکے ماندے جب وہاں پہنچیں گے تو ہم یہاں تو جائیدادیں چھوڑ جائیں گے، اور جو حرام پن ہم کرتے تھے وہی ہماری اولادیں بھی کریں گی، اور ہم گناہ جاریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے اولاد اور تمہارا مال تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت کے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو پھر کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت نہ دی کہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی آپ کے پاس جو ابھی مہلت عمر ہے نا، ابھی اسی میں خرچ کر لیجئے، آگے جا کے آپ نے کہا اللہ مجھے مہلت دے دے، میں ذرا خرچ کر لوں اپنا مال۔ اور یاد رکھیے جب آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں کر سکتی تو کیا آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرے گی؟ شروع میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے نا، سب قبرستان پہنچ رہے ہوتے ہیں ہر روز، ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، اور پھر اس کے بعد پوچھتے بھی نہیں، جاتے بھی نہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے چلے جانے سے آپ کی قبر کے اوپر کتنی دفعہ آپ کی اولاد آئے گی؟ پھر آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ نہیں آئے گی اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی تو کل آپ پر جائیں گی تو آپ کے لیے کب بنے گی؟ تو یہی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کے لیے، ہم اپنے بڑوں کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو کوئی ایسا بندہ پیدا ہوگا جو ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے گا، جس کی دعائے مغفرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے گا۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں اس وقت کے سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر وہ کہے اے ہمارے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت نہ دی کہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سورۃ التغابن، سورۃ التغابن 64 نمبر کی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی کے لیے سچی بادشاہت ہے، اور اسی کے لیے لامحدود تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن بن گیا،
اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل مولودی یولد علی الفطرہ. کل مولودی یولد علی الفطرہ کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت صالحہ پر پیدا کیا گیا ہے. اب تم اسے کافر بنا دیتے ہو یا یہودی بنا لیتے ہو یا مسلمان بنا لیتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. اسی نے آسمان اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی، اور صورتیں بھی کیا اچھی بنائی، اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جانا ہے. وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تو دلوں کی باتیں بھی خوب جانتا ہے. کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا تو انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو یہ کہتے ہیں کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے؟ تو انہوں نے ان کو نہ مانا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی پرواہ نہ کی، اور اللہ بے نیاز سزاوار حمد و ثنا ہے. کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر وہ جو کام تم کرتے رہے ہو وہ تم کو بتا دے گا. اور یہ بات اللہ کو آسان ہے، اور تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. جس روز کے تم سب جمع کیے جاؤ گے، روز جمع ہونے کے روز جمع کرے گا، وہ نقصان کا دن ہوگا. اور جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے وہ اس کی برائیاں مٹا دے گا اور باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں، ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ اس کے دل کو ہدایت کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم منہ پھیر لو تو تمہارے رسول کے ذمے صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے. اللہ برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مومنین کو پورا بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے. مومنوں، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، اور تم اگر معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. سو جہاں تک ممکن ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور فرما برداری کرو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو شخص حرص نفس سے محفوظ رہا تو یہی لوگ راہ پانے والے ہیں. اور اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ اس کو تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تم کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، غالب اور حکمت والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سورۃ المنافقون کی آیات کا تجزیہ کر لیتے ہیں. سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک مرض نفاق کے ابتدائی 3 درجات. یہ سب صورتیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے ترجمے سے پڑھ رہی ہوں، یہ سب تفسیر طلب صورتیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک میں پڑھیں گے. آیت نمبر 4 سے لے کے 8 میں مرض نفاق کا چھوٹا درجہ اور اس مرض کی ہلاکت خیزی.
آیت نمبر 9 میں مرض نفاق کا سبب اور اس کی حفاظتی تدابیر، نمبر 10 سے لے کے 11 تک مرض نفاق کا علاج۔ اہم آیات اس میں جو بیان کی گئی ہیں وہ ہے نفاق کا علاج۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، غافل نہ کر دے تمہیں تمہارے مال اور اولاد کی یاد، اللہ کی یاد سے، اور جو ایسا کریں گے تو وہی لوگ خسارہ اٹھائیں گے۔ اور خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو وہ کہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں۔ اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اس کو جس کی موت آ جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ نفاق کا علاج ہے انفاق، یعنی آپ کے دل میں تنگی آ رہی ہے دین کے لیے تو آپ کو خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ کل انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔